اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ حسد کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا روحانی کینسر ہے، ایک ایسا معاشرتی ناسور ہے جس میں ہم سب کسی نہ کسی حد تک مبتلا ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد نے کتاب الآداب میں اس کو بیان کیا ہے، اس کا نمبر ہے 4903۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ یا خشک گھاس کو آگ۔ راوی جو ابو ہریرہ ہے ان کا بیان ہے کہ شاید حضور نے لکڑی کہا یا گھاس۔ بہرحال یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب حسد کیا چیز ہے؟ حسد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے تو اس کے بارے میں یا اس کو اقتدار دیا ہے یا نعمت دی یا مال دیا ہے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے جتنا مرضی دے، جس کو چاہے حکومت دے، جس کو چاہے وہ علم دے۔ تو بعض لوگ جو حسد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس سے یہ نعمت چھین لے۔ اب حسد کے جو علماء دین نے 3 کیٹیگریز رکھی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ جو حسد ہے وہ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے یا کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو دوسرا شخص یہ سوچے کہ یا اللہ اس سے یہ جو نعمت ہے یہ چھن جائے۔ اور اس سے زیادہ پھر برا 2 نمبر حسد ہے وہ یہ ہے کہ اس سے چھن جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یا اللہ اس سے یہ نعمت چھین لے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ حسد کا گھٹیا ترین درجہ ہے۔ تو ہم چونکہ انسان ہیں، ہمیں غلطیاں ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، تو یہ چیزیں ہم میں موجود ہیں جس کی ہمیں اصلاح کرنی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ حسد کے جو میڈیکل ایشوز ہیں، جو صحت پہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں، وہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی دولت سے، کسی کے اقتدار سے یا کسی چیز سے جلتا ہے، اس کے دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے تو اس کی جسمانی چیزیں بھی خراب ہوتی ہیں، اس کے ہارمون بھی امبیلنس ہوتے ہیں، اور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ جو منفی پن ہے اس کی شخصیت میں وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو آخرت میں بھی خرابی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیکی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر دنیا میں بھی کہ اگر وہ دنیا میں جو آدمی کو تکلیفیں ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے وہ کئی اندر کی تکلیفیں پیدا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے روحانی کینسر بھی ہے، روحانیت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اسے بچنے کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک تو چیز یہ ہے کہ آدمی استغفار کرے، فوراً توبہ کرے۔ اگر کسی کے بارے میں ذہن میں کوئی بات آئے ایسی توبہ کرے، اور اس کے بعد اس کے حق میں دعا کرے، اور آہستہ آہستہ اس شے کو چھوڑنا شروع کر دیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 76 میں شیطان جو ہے اس نے اللہ سے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے،
اس لیے میں اس کو سجدہ کیوں کرتا، یہ تو مجھ سے کم تر ہے۔ یہ تکبر بھی ہے، حسد بھی ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو مقام ملا ہے اس کو، انسان کو، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا تھا اور خالق کائنات کو سمجھا رہا تھا کہ کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز کم تر ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ تو تکبر جو ہے اس کی بھی یہ ایک قسم ہے، حسد، اور تکبر سے تکبر سے ساری یہ بیماری نکلتی ہیں، حسد، غیبت، چغلی۔ کسی سے جب حسد ہو، نفرت ہو، پھر اس کی برائیاں بھی بیان کی جاتی ہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں، اس کی بیک پہ۔ لہذا یہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر ان چیزوں کو سمجھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جو اللہ نے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرمائیں ان میں یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم اپنی اوقات کو سمجھیں کہ ہم کون ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ دیا ہے، کوئی نعمت دی ہے، تو دینے والا اللہ ہے۔ مجھے اگر کم دیا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ کسی کو دولت زیادہ دی ہو، کسی کو سکون زیادہ دیا ہو، کسی کو کوئی نعمت عطا کر دی، کسی کو کوئی نعمت عطا کر دی۔ یہ تو خالق کی کائنات کے کام ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ حسد کرنا، یہ چیزیں پیدا اپنے اندر کرنا، یہ تکلیف دیتے ہیں انسان کو۔ اور حسد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کو وہ جس سے حسد کیا جاتا ہے کوئی شے ملتی خوشی کی، تو حاسد جو ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب اس کو کوئی رنج پہنچتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک نیگیٹو چیز ہے۔ جیسے اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور جو حسد، یہ بھی بخاری کی باب العلم میں حدیث ہے 54 نمبر، کہ اس میں کہا گیا ہے کہ حسد جو ہے وہ کسی سے ایسا رکھنا جو مطلب ہے کہ اس کو نعمت ملی، یا اللہ مجھے بھی نعمت دے دے، تو یہ جائز ہے۔ کیا اس کو مال دیا، یا اللہ مجھے بھی دے دے، یہ رشک، اس کو حسد بھی عربی میں کہا گیا۔ تو یہ جائز ہے۔ کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کوئی نیک ہے، اس جیسا نیک بننے کی اللہ سے خواہش کرنا، اس جیسا اچھا بننے کی خواہش کرنا۔ تو لہذا علم میں، اور کسی کو اللہ نے مال دیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہ اس طرح اللہ سے دعا کرنی کہ یا اللہ مجھے بھی دے اور میں بھی کروں۔ اور کسی کو علم دیا ہے، وہ لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے، تو یہ دعا کرنی یا اللہ مجھے بھی دے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یا اللہ اس سے بھی علم چھین لے، اس سے بھی دولت چھین لے، اس کو بھی ذلیل و خوار کر دے، تو یہ باتیں جو ہے یہ حسد ہے۔ اور ان سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، چونکہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس کا جو سب سے پہلا حاسد تو شیطان ہے، تو ہم نے اس کی پیروی تو نہیں کرنی۔ ایسا اس چیز کو دل سے نکالنا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ وہ حضور نے فرمایا کہ اس مسجد کے دروازے سے، جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ تو ایک صحابی اس طرف سے آئے۔ اب دوسرے صحابہ کو خواہش تھی کہ بعد میں ان سے پوچھے کہ کون سا عمل کرتے ہیں آپ۔ تو ایک صحابی اس غرض سے ان کے ساتھ 3 دن رہے، لیکن انہیں کوئی عمل نظر نہ آیا۔ تو پھر انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ جنتی ہیں؟ یعنی انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں حضور کی بشارت ہے، حالانکہ میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، باقی سارے کام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے، لیکن وہ خاص معمولات نہیں ہیں، کوئی نوافل نہیں ہے، کوئی بڑھ کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ وہ کون سا کام ہے کہ جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا
کہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی کہا، کہ اصل بات انہوں نے کہا میری سمجھ میں اتنی آتی ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، سارے ہی کام کرتا ہوں جو حضور نے فرمایا ہے، لیکن زیادہ میں عمل نہیں کر سکتا بعض وجوہات کی بنا پر، لیکن اصل جو بات یہ ہے کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ دیکھیں کتنی اہم بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بیماری سے، اس کینسر سے، اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں، میں بھی اور آپ بھی۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ۔